फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद अब्बास से कोरोना के 9 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने फूलों के गुलदस्ते देकर घरों को रवाना कर दिया। रिपोर्ट देखिए अज़ादार हुसैन की। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में 9 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। इस मौका पर डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ ने सेहतयाब होने वाले मरीजों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस सिलसिला में जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर का कहना था कि अस्पताल में अब तक 110 मरीज को दाखिल किया गया है। 31 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। ताहम 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर घरों को भिजवा दिया गया है। इस तरह 27 मुश्तबा और कन्फर्म मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सी में कोरोना के 6 में से 4 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए। 2 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 5 मुश्तबा केसेस के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। टोबा टेक्सिंग में महकमा हेल्थ के मुताबिक जिला भर में कोरोना के 2 मरीज कन्फर्म हैं। 6 कन्फर्म केसेस में से 4 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं, जिनमें 2 टोबा टेक्सिंग, 1 पीर महल से जबकि 1 कमालिया से है। 2 मरीज ताहाल THQ अस्पताल गोजरा में जेर इलाज हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज का कहना है कि इन मरीजों के फाइनल टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 5 मजीद मुश्तबा केसेस इस वक्त जिला भर के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इन मरीजों के सैंपल भी भिजवा दिए गए हैं। ताहम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज रखा गया है और इसके अलावा तमाम मरीजों की हालत भी खतरे से बाहर है। 5 सस्पेक्टेड केसेस, मुश्तबे केसेस डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में हैं, जिनमें से 2 THQ गोजरा में हैं और 5 केसेस DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में। वहाँ से उन्होंने सैंपल लेके भेजे हैं। जिस वक्त उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो घरों को भेज देंगे, घरों में जाके आइसोलेट होंगे। पॉजिटिव हो तो फिर हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लेंगे। मुश्तबा केसेस में से 2 मरीजों ने प्राइवेट टेस्ट करवाए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इन दोनों मरीजों के सैंपल दोबारा लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा राना अजहर नूर, टोबा टेक्सिंग। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों के इलाज में जदीद तहकीक सामने आ गई। कोरोना में मुब्तला अफराद के लिए छाती के बल लेटना या सोना सांस लेने में मुआवन साबित हो सकता है। सेंट जोसेफ अस्पताल के माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट की कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तहकीक सामने आ गई। कोरोना के मुतासरा मरीजों को उल्टा लेटने से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तहकीक में बताया गया है कि कोरोना रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इंसान के जिस्म के पिछले हिस्से में ज्यादा लंग टिश्यूज होते हैं, जहां सांस लेने में दुश्वारी होने की सूरत में मरीज को उल्टा लेटा देने से सांस की फराहमी बेहतर हो सकती है। ये तरीका इलाज इन्फ्लुएंजा, नमूनिया और सांस की बीमारियों में कारआमद साबित होता है। ये तरीका इलाज मोटे अफराद और हामला खवातीन के लिए भी मुअस्सर नहीं। एहसास किफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कल से शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए तमाम नादरा दफातर खोल दिए जाएंगे। एहसास किफालत प्रोग्राम की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कल से 4 मई से शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में तमाम नादरा दफातर खोल दिए जाएंगे। एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत दाखिला ने हिदायत जारी कर दी। नादरा हुकाम ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील में कहा है कि शहरी मास्क पहन कर आएँ, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें ताकि मुस्तहिक अफराद को बआसानी एहसास किफालत प्रोग्राम की रकूम पहुँच सके और कोरोना वायरस से भी महफूज रहा जा सके। चिन्योट में लॉकडाउन के बाद जहां मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद हैं, वहीं मजदूर तबका और दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। दुकानदारों ने किराए देने से कासिर, जबकि मालिक किराए की वसूली के लिए चक्कर काटने लगे। हुकूमत ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन मजदूर तबके का ख्याल ताहाल न आया। चिन्योट में मार्केटें बंद होने से सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। ऐसे में छोटे दुकानदार दुकानों का किराया देने से कासिर हैं, जबकि मालकान किराए की वसूली के लिए चक्कर काटने लगे। दुकानदारों का कहना है कि हमारा गुजर बसर रोजाना की उजरत कमा कर होता था। लॉकडाउन से दुकान बंद हुई तो बच्चे भूख से निढाल हैं। छोटे ताजरों और दुकानदारों ने हुकूमत से दुकानें खोलने का मुतालबा किया है ताकि रोटी रोसी चलती रहे। अब आपको बताएं कि ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर ने भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन को 1 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है।
لاک ڈاؤن کو ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. کاروبار بند ہونے سے چھوٹے تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. الیکٹرانکس کے کاروبار سے منسلک تاجروں نے بھی حکومت سے دکانیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا. آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد نوید کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں رش نہیں پڑتا, حکومت ہمیں کچھ وقت کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دے. ہماری الیکٹرانک کی دکانوں پہ رش نہیں ہے, ہمیں ایک SOP بنا کے دیں, ہم اپنی دکانیں کھولیں. کاروبار بند ہونے سے مزدوروں کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے. رانا نوید کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ منسلک مزدور طبقے کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. کاروبار چلیں گے تو ان کو تنخواہیں مل سکیں گی. جو ملازم ہمارے ہیں 1 مہینے سے اوپر ہو گیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. پچھلے ماہ تو ہم ان کو تنخواہیں دے چکے ہیں, ابھی آگے عید آ گئی ہے, ڈبل خرچہ ہو گیا ہے. ابھی تاجر بھی گھر بیٹھے ہیں, ملازم بھی گھر بیٹھے ہیں, ابھی کام نہیں چلے گا تو ہم اپنے ملازموں کو تنخواہیں کدھر سے دیں گے. تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. حکومت جو بھی SOPs بنائے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد, فیصل آباد. لاک ڈاؤن میں نرمی اور نجی سکولز کو اجازت ملنے کے بعد پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے نجی کالجز کے ایڈمن دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ دیکھیں جہانگیر اشرف کی. کورونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے مارچ میں ہی تمام تعلیمی ادارے بند کروا دیے تھے, لیکن اس دوران نجی تعلیمی اداروں کی مالی مسائل سامنے آنے پر حکومت نے نجی سکولز کو 20 سے 25 اپریل تک ایڈمن دفاتر کھول کر فیسوں کی وصولی سمیت تمام معاملات نپٹانے کی اجازت دی تھی, جس پر اب پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے نجی کالجز کے ایڈمن دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا. پچھلے مہینے سکولز کو بھی بیٹھنے کی اجازت دے دے گی. SOPs پورے کرنے کے بعد سکولز کا سٹاف بیٹھا اور انہوں نے اپنے مالی معاملات جو تھے ان کو کلیئر کیا, لیکن کالجز میں ابھی تک کوئی ایسا ایڈمنسٹریشن سٹاف بیٹھنے کی پرمیشن نہیں دی گئی جس کی وجہ سے کالجز جو ہیں وہ اپنے مالی معاملات جو ہیں ان کو کلیئر کر سکیں. پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بٹر کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی سمیت کئی یونیورسٹیوں نے آن لائن سسٹم کے تحت امتحانی شیڈیول جاری کر دیا ہے. ایسے میں کالجز نہیں کھلیں گے تو طلباء کو داخلے بھجوانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حکومت طلباء کے داخلے بھجوانے اور فیسوں کے معاملات کلیئر کرنے کے لیے نجی کالجز کو بھی ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دے. ہمارا پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان سے, گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے, ہمیں SOPs بتائے جائیں, ہم اپنے SOPs کے اوپر عمل کر کے ہماری ایڈمنسٹریشن بیٹھے. قاسم بٹر نے تعلیمی بورڈ حکام سے بھی لاک ڈاؤن کے پیش نظر تمام کالجز کو الحاق میں 1 سال کی توسیع دینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. سبزی منڈی چنیوٹ میں سبزیوں کی قیمتیں 10 سے 15% کم ہو گئیں. کریلا 30 جبکہ ٹماٹر 40 سے کم ہو کر 30 روپے کلو میں بکنے لگا. قیمتیں کم ہونے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. مارکیٹ کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق آلو 50, پیاز 35, ادرک 280 اور لہسن 210 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہا ہے. پھول گوبھی 30, مٹر 100, شملہ مرچ 50, بھنڈی توری 125 جبکہ بینگن 38 روپے کلو میں دستیاب ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جہاں مقامی سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا وہیں لاک ڈاؤن کے باعث سبزیوں کی خریداری میں کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے ریٹ کم ہو گئے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت قیمتوں میں مزید کمی کرے تاکہ ریلیف مل سکے. سبزی منڈی ٹوبہ میں اشیاء کے ریٹس بڑھنے سے صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. لیمو 400, آلو 50 اور ادرک 320 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. رمضان المبارک میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. سبزی منڈی ٹوبہ میں لیمو 400, ادرک 320, سبز مرچ 60 اور شملہ مرچ 38 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے. بھنڈی توری 80, آلو 50, پیاز 48, پھول گوبھی 21, بند گوبھی 29, شلجم 19 اور مونگرے 88 روپے کلو میں دستیاب ہیں. لہسن 290, مٹر 90, ٹینڈا 85, کریلا 60 اور ٹماٹر 38 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں میں کریلا 100 روپے فی درجن جبکہ کھجور 320 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. سیب 230 اور سٹرابری 100 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ریلیف مل سکے. چنیوٹ کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی صفر, اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے. ایرانی کھجور 310 روپے اور لیمو 280 سے 450 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے. رپورٹ دیکھیں بابر منیر کی. چنیوٹ کے 23 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی صفر ہو کر رہ گئی. مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری نقشنامے پر عمل درآمد نہ کرایا جا سکا. شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں. نیمبو مہنگا ہے, وہ بھی 400 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے جی, اور 2-4 آئٹمیں لی ہے کافی مہنگی ہے جو کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی,
जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ली है। पहले ज़्यादा लेने वाला बंदा अब थोड़ी ले रहा है। ओपन मार्केट में ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों में सेब 210 से 250, आड़ू 150 से 200, स्ट्रॉबेरी 120 से 140, खरबूजा 130 रुपए किलो, जबकि केला 120 से 160 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। शहरियों का कहना था अगर सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराया जाए तो कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। रमजान मुबारक में झंग के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरा फरोशों के आगे बेबस हो गए। जिला इंतजामिया की खुफिया रिपोर्ट ने मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जिला में तैनात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 49 है, जिनमें से गुज़श्ता माह के दौरान सिर्फ 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने काम किया। जिला भर में गिरां फरोशों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कराए और 7 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही, जहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक माह के दौरान सिर्फ 57,000 रुपए जुर्माना कर सके, जबकि सबसे ज्यादा जुर्माना जंग इंतजामिया की जानिब से 4.5 लाख रुपए से जायद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया और इन्हें गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। जिला इंतजामिया जंग गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कमेटियां कायम कर दी गईं। जंग में माह रमजान के दौरान ज़िला इंतजामिया की जानिब से गिरां फरोशी और ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की जानिब से ज़खीरा अंदोजों और गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कमेटियां कायम कर दी गई हैं। DC ताहिर भट्टू के मुताबिक ज़िलाई और तहसील सतह पर कायम करदा कमेटियां यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगी। ज़िलाई सतह पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर कमेटी के कन्वीनियर होंगे। फैसलाबाद में माह सियाम में चोर बाजार भी मुतहरिक, नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। AC सिटी, AC सदर और दीगर ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद कर दिए। फैसलाबाद इंतजामिया का चोर बाजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा ने नाजायज मुनाफाखोरों को 38,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि 3 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। AC उमर मकबूल की जानिब से सदर और सिटी के इलाकों में कार्रवाइयां की गई। दुकानों में रश, आपसी फासला न होने, फल और सब्जी फरोश समेत दुकानदारों को प्राइस लिस्ट न होने पर 65,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मेरा जो एरिया था उसके अंदर मैंने रोज़ की बुनियाद पे हम जो है जी प्राइस लिस्ट चेक कर रहे हैं। अगर प्राइस लिस्ट मौजूद होगी तो शहरी किसी भी जो है शख्स को कह सकते हैं कि हमें इसके मुताबिक दें। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर हम जो फाइन कर रहे हैं। अगर वो ही बंदा जो है इसको रिपीट कर रहा है तो उस पर हम FIR दे रहे हैं। AC सिटी सैयद अयूब बुखारी ने बम्बिनो स्टोर, सिटी मेगा मार्ट, SB स्टोर और E मार्ट के खिलाफ कार्रवाई की और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बैतुल माल की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज्यादा अफराद का डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को भिजवा दिया गया। मजदूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही रकूम मिलेगी। कोरोना लॉकडाउन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बैतुल माल की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज्यादा स्पेशल अफराद का डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को भिजवा दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइश का कहना था हर स्पेशल फर्द को हुकूमत और बैतुल माल की जानिब से 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के तहत फैसलाबाद के माजूर अफराद की दरख्वास्तें जमा कर ली गई हैं। 1 हफ्ते के दौरान तमाम लोगों को रकूम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमने फैसलाबाद में से कमोबेश 200 मजबूर अफराद का डाटा इकट्ठा करके अपने हेड ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम उनकी माली इमदाद शुरू कर देंगे। स्पेशल अफराद की जानिब से हुकूमत के इस इकदाम को सराहा गया है। डिप्टी कमिश्नर झंग की हिदायत पर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए स्प्रे जारी है। बल्दिया की जानिब से क्लोरीन और जरासीम कुश महलूल से छिड़काव और स्प्रे किया गया। झंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ताहिर भट्टू की हिदायत पर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए स्प्रे जारी है। मरकजी शाहरा यूसुफ शाह रोड समेत गुंजान इलाकों, गुलशन कॉलोनी, मोहल्ला भबराना, मुल्हिका इलाकों में स्प्रे और छिड़काव किया गया। DC ताहिर भट्टू का कहना था कि बल्दिया की जानिब से क्लोरीन और जरासीम कुश महलूल से छिड़काव और स्प्रे किया जा रहा है। सब्जी मंडी, अस्पताल, रेलवे स्टेशन समेत गली मोहल्लों को बाकायदगी से धोया जा रहा है। उनका कहना था कि एंटी वायरस स्प्रे और छिड़काव शहरियों को हिफाजत के लिए
کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بھی کورونا کا مقابلہ کرنے میں پیش پناہ گاہ لاری اڈا میں مسافروں میں سینیٹائزر اور ماسک تقسیم کیے گئے۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اقدامات کو خوب سراہا۔ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے پناہ گاہ لاری اڈا میں مسافروں کے لیے ماسک اور سینیٹائزر دیے گئے۔ صدر آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید کا کہنا تھا کہ ہم یہاں مسافروں کے لیے ماسک اور سینیٹائزر لے کر آئے ہیں تاکہ وہ خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ ہم ادھر جو سینیٹائزر اور ماسک لے کر آئے ہیں، یہ ادھر ہمارے حقدار بہن بھائی ہیں جو مسافر ہیں، ان کو ہم نے یہ ادھر پہنچائے ہیں کہ وہ پہنے، اپنی بھی سیفٹی کریں اور اپنے دوسروں کی بھی سیفٹی کریں۔ پناہ گاہ کی انچارج نائلہ ادریس کی جانب سے ماسک اور سینیٹائزر دینے پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میں المصطفیٰ ویلفیئر والوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج وہ پناہ گاہ آئے ہیں اور ساتھ میں اپنے کچھ سامان لے کے آئے ہیں جو کہ سوشل ڈسٹینس کا، جیسے کہ یہاں پر بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ ماسک لے کے آئے ہیں، سینیٹائزر لے کے آئے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر خالد بشیر اور چیئرمین رانا محمد نوید کی جانب سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے مستحق افراد کی مدد کرنے کا عزم کیا گیا۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی برائے خواتین پیپلز کالونی کے پرنسپل زری سعید نے پریس کلب فیصل آباد میں ماسک اور گلوز تقسیم کیے۔ رپورٹ دیکھیں شاہدہ پروین کی۔ پریس کلب میں صحافی برادری کے لیے گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی برائے خواتین پیپلز کالونی کے پرنسپل زرین سعید کی جانب سے ماسک اور گلوز تقسیم کیے گئے۔ طلبہ اور اساتذہ نے ماسک اور گلوز خود تیار کیے تھے۔ پرنسپل زرین سعید کا کہنا تھا صحافی بھی فرنٹ لائن پر کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی اساتذہ اور طلبات کے ساتھ مل کر صحافیوں کے لیے ماسک اور گلوز بنائے ہیں۔ کالج پرنسپل اور طلبات پر امید ہے کہ کورونا وائرس سے جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ فیصل آباد میں سعودی کنگ شاہ سلمان کی جانب سے بھیجے گئے راشن کی تقسیم جاری ہے۔ نڑوالا روڈ کے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن محمد اصغر نے راشن تقسیم کیا۔ رپورٹ دیکھیں رمضان مرزا کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی خصوصی کاوش پر سعودی کنگ شاہ سلمان کی جانب سے راشن کی فراہمی جاری ہے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن محمد اصغر نے نڑوالا روڈ مستحقین میں راشن بانٹا اور سعودی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جیسے جو حالات ہیں، ساری مارکیٹیں بند ہیں، تو اس میں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کنگ سلمان کا، کنگ محمد کا، جو انہوں نے یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ مشکل گھڑی میں ہمیشہ وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں۔ راشن بیگ میں آٹا، گھی، چاول، چینی، خشک دودھ، چائے کی پتی سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اس موقع پر سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی راشن فراہم کیا گیا۔ معروف سماجی شخصیت آزاد احمد کاسترو بھی موجود تھے۔ پنجاب میں جہاں بھی ممکن ہو سکے وہ وہاں پہ پہنچ رہی ہیں اور اپنے عملے کو مچا رہی ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور غریبوں کا خیال رکھ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مشکل وقت میں اس احساس کے ساتھ کام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مرد و خواتین میں بلا تفریق راشن تقسیم کیا گیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ جنگ میں نون لیگ کی جانب سے کورونا ایمرجنسی کے دوران اقدامات جاری۔ ضلعی رہنما آصف علی شاہد کی جانب سے 50 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ جنگ میں مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما آصف علی شاہد کی جانب سے 50 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین ونگ کی کارکنان اور عہدیدار بھی موجود تھے۔ خواتین ونگ کی ضلعی عہدیداران آمنہ آفتاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون مشکل وقت میں عوام کو بے سہارت نہیں چھوڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ قیادت کے حکم پر کارکن مستحق خاندانوں کی مدد کے لیے پیش ہیں۔ خواتین ونگ کی کارکنوں کی جانب سے بھی راشن کی تقسیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گیا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہر ہفتے جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ اب آپ کو بتائیں کہ آزادی صحافت کا عالمی دن گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن کی گرلز گائیڈ کا میڈیا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دینے والے صحافیوں کی خدمت کو بھی سلام پیش کیا گیا۔ میڈیا نے معاشرے میں اجتماعی شعور بیدار کرنے کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ گرلز گائیڈ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ورکنگ جرنلسٹ کی کاوشوں کو سراہا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آزادی صحافت کا عالمی دن گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن کی گرلز گائیڈ کا میڈیا کی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دینے والے صحافیوں کی خدمت کو سلام پیش کیا۔
میڈیا نے معاشرے میں اجتماعی شعور پیدا کرنے کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ گرلز گائیڈ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ورکنگ جرنلسٹ کی کاوشوں کو بھی خوب سراہا۔ سرکل نشات آباد پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ اندھے قتل کے مقدمے میں 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ دوست ہی دوست کے مبینہ قاتل نکلے۔ پولیس نے ملزمان ساجد مسیح اور علی اصغر عرف کاشی کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی ارسلان شاہ زیب کا کہنا ہے کہ ملزمان نے چند روز قبل اپنے دوست عبدالشکور کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی عثمان گجر نے ٹیم کے ہمراہ اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ شور کوٹ میں ٹک ٹاک کا جنون نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ اسلحے کی نمائش کرنے پر نوجوان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ٹک ٹاک کا جنون نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ شور کوٹ کینٹ کے رہائشی محمد وقاص نے اسلحے کے ساتھ اپنے دوست کو مارنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی، جس پر کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رجانہ پولیس نے چرس اور شراب برآمد ہونے پر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رجانہ پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔ اس دوران چرس اور 25 لیٹر شراب برآمد ہونے پر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سابق میئر چودھری شیر علی اور ایم پی اے میاں طاہر جمیل کی یوتھ ونگ جنرل سیکریٹری ملک شاہد علی کے گھر آمد۔ ان کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل یوتھ ونگ جنرل سیکریٹری ملک شاہد علی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی رہائش گاہ پر مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے اظہار افسوس کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق میئر چودھری شیر علی نے بھی دکھ کر کے افسوس کا اظہار کیا۔ اس گھڑی میں ملک شاہد علی نے افسوس کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ والد کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی، جبکہ ورثہ کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ آئی جی پنجاب کی ٹرانسفارمر پوسٹنگ پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی نئی پالیسی نافذ العمل ہوگی۔ آئی جی پنجاب پولیس کی جانب سے جاری کردہ اسٹینڈنگ آرڈرز میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی کانسٹیبل کو دوسرے ضلع جانے کے لیے آر پی او اور ڈی پی او کا این او سی ضروری ہوگا۔ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی اور ایس آئی اپنے ضلع میں مستقل جانا چاہتے ہیں تو 10 سالہ سروس ضروری ہے۔ کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کسی یونٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی 10 سالہ سروس لازم ہے۔ شو کاز اور انکوائری کی صورت میں تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک سے دوسرے ضلع جانے کے لیے افسران کا ریکارڈ بھی آر پی او اور ڈی پی او خود چیک کریں گے۔ ویڈیو لاگ پالیسی کی فوری متعلقہ ضلع میں تبادلہ کیا جائے گا۔ تمام تقرر تبادلے ایچ آر آئی ایم سسٹم کے تحت کیے جائیں گے۔ پولیس نے دوسرے محکمے میں 3 سے 5 سال تک ڈیپوٹیشن پر بھیجا جائے گا۔ کسی یونٹ میں 3 سالہ سروس کرنے والے سب انسپیکٹر کو دوبارہ اس یونٹ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ آر پی او ڈی پی او ذاتی سنوائی کے بعد ہی تبادلہ کریں گے۔ ٹریفک پولیس کی جونیئر رینک کے تقرر تبادلے نئے رولز کے تحت کیے جائیں گے۔ شعبہ ٹریننگ میں نوکری کرنے والے جونیئر رینک کے افسران اہلکار کو پی سی بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ 56 سال سے زائد عمر کا اہلکار کسی دوسرے یونٹ میں نہیں جا سکتا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز اور ممبر ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی خالد حیات کموکا کی آج سالگرہ۔ عزیز و اقارب اور دوست احباب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے چیئرمین اور ممبر ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی خالد حیات کموکا آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ایم این اے فیاض اللہ کموکا اور سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کی جانب سے جنم دن پر مبارکباد کے پیغامات بھجوائے گئے۔ جنرل سیکریٹری کالج ایسوسی ایشن قاسم بھٹر، صداقت حسین لودھی، چودھری یوسف اور یوتھ پارلیمنٹ کے سردار بابر ڈوگر سمیت دیگر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔
ممبر فوکل پرسن پنجاب حکومت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ فیصل آباد رانا شہراز نذیر کی آج سالگرہ ہے. دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کا اظہار کیا گیا. رانا شہراز نذیر زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہیں. سالگرہ کے موقع پر دوست احباب کی جانب سے دراز عمری کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. رانا شبیر نذیر فوکل پرسن پنجاب حکومت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں. رانا شبیر امیدوار ممبر قومی اسمبلی N83 میں الیکشن بھی لڑ چکے ہیں.